مذاکرات کی بھیک اور دھمکیاں ساتھ ساتھ امریکن صدر کے ہر لمحے بدلتے بیانات سے دنیا پریشان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے ڈالی۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایران کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ یا تو معاہدہ کیا جائے یا ابنائے ہرمز کھولا جائے، بصورت دیگر سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے گیل بھبکی دی کہ ایران کو پہلے ہی 10 دن کی مہلت دی تھی، تاہم اب وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور صرف 48 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی پھر نظر انداز۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ابنائے ہرمز کھولنے سے انکار۔ انسانی بنیادوں پر سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے ایرانی بندرگاہوں تک آنے جانے کی اجازت۔ فیصلہ وزارت زراعت کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفس کی ہدایت پر کیا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں یا بحیرہ عمان میں موجود جہازوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام لکھا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ، جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پیغام لکھا، شکریہ پاکستان کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم، ایکس پر عباس عراقچی کے لیے میرے عزیز بھائی کے الفاظ استعمال کیے۔ عباس عراقچی کی وضاحت کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے مواد کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث ہی نہیں آئے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، مسئلے کو، اس بحران کو ختم کروانے کے لیے اگر پوری دنیا کی کسی کے اوپر نظر آئے تو وہ پاکستان ہے۔ تو امید اور دعا تو یہی کی جانی چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں جو ہے وہ کلوز ہو جائے، بند ہو جائے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جائے۔ آخر جنگ بندی تو انہوں نے کرنی ہے، پاکستان نے تو نہیں کرنی۔ پاکستان نے تو کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسے یعنی پوزیشن پہ دونوں فریق متفق ہو جائیں۔ یہ تو جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف کیا جائے جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے۔ امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو ایران کے لیے اسرائیل 1.5 دن کی خوراک ہے۔ خطے میں جنگ بند کرانے کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں کچھ گروہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاج بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر احتجاج کرنا ہی ہے تو نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف کریں۔ دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی سے ایران نے پانسا پلٹ دیا۔ ایک ہی روز میں امریکہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ روایتی رڈار کی جگہ انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم کا استعمال، نشاندہی اور نشانہ بنانا مشکل۔ ایران نے چین کا HQ-9B سسٹم بھی حاصل کر لیا۔ مقامی باور 373 جدید سسٹم سے امریکی طیاروں پر تاک تاک کے نشانے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم 95ویں لہر کا یا حسن ابن علی کے مقدس کوڈ نام سے آغاز۔ اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ جنوبی وسطی اور شمالی مقبوضہ علاقوں میں صنعتی علاقوں اور فوجی مراکز پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے۔ تل ابیب، بنی براق، حیفا سمیت کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ کویت کے جزیرہ بوبیان میں ہیمارس راکٹ لانچرز تباہ۔ شمالی بحرین میں امریکی پیٹریاٹ سسٹم کو نشانہ بنا دیا۔ خلیفہ بن سلمان پورٹ پر حملے سے اسرائیلی کنٹینر شپ جل اٹھا۔ امارات میں اعلیٰ امریکی کمانڈرز کے کمپاؤنڈ، مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنی اوریکل پر حملہ۔ اسرائیل کا ایک بار پھر بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملہ، میزائل لگنے سے عمارتوں کو جزوی نقصان، مرکزی تنصیبات محفوظ رہیں۔ حملے میں ایک شہری جاں بحق۔ صوبہ خوزستان میں ماہ شہر اسپیشل پیٹرو کیمیکل زون کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے کچھ سیکشنز کو نقصان پہنچا۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر سیمنٹ فیکٹری پر بھی حملہ کیا گیا۔ محاذ آرائی کے لیے تیار تھے، اپنے دفاع کی صلاحیت ثابت کر دی۔ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے خطے میں امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے پر ایران کو مجبور ہونا پڑا۔ الجزیرہ سے گفتگو میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کشیدگی میں کسی بھی اضافے کا جواب خطے میں امریکی مفادات کے خلاف فیصلہ کن اور وسیع پیمانے پر دیا جائے گا۔
امریکی فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا دعویٰ، ایران کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلنے والے پیٹ ہیگسیت پر اخلاقی جرائم میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات لگتے رہے ہیں۔ سینٹ میں بھی ان کی وزارت دفاع کے لیے نامزدگی کے وقت بھی سینیٹرز نے ان کے اخلاقی جرائم میں ملوث ہونے کی بنیاد پر انہیں وزارت کے لیے انتہائی ناموضوع قرار دیا تھا۔ وہ انتہائی مشکل سے سینٹ میں نائب صدر کے ووٹ کی بدولت سیکرٹری آف ڈیفنس بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس جنگ کا اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہا، اس کا اثرات یا خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے جائیں۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مگر اس کا اثرات ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھا، اور اس اٹامک پروگرام کی وجہ سے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک پروگرام کی وجہ سے وہ آج تک قائد عوام پاکستان کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے تو وہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹامک بم کی وجہ۔ ایران، فلسطین، لبنان اور دیگر ممالک پر حملہ کرنے والے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے۔ کچھ قوتیں نفرت اور تقسیم پر یقین رکھتی ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران جنگ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اب خدشہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، دعا ہے جلد جنگ ختم ہو اور امن قائم ہو۔ جہاں سے ہو سکا ہم نے تیل کا بندوبست کیا۔ 2 جہاز آبنہ ہرمز کے ذریعے آئے، فجیرہ سے بھی تیل کا بندوبست کیا گیا۔ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی، دوسرے ممالک میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیل کی قلت نہیں ہوئی، تاریخ میں عالمی سطح پر کبھی قیمتیں اتنا اوپر نہیں گئی تھیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا 3 سے 4 ہفتے ہو چکے، پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، تیل کی قیمت کا طوفان تھا، حکومت دیوار بن کر کھڑی رہی، ذمہ داری سے فیصلہ کیا کہ قیمتوں کا بوجھ غریب پر نہ ڈالا جائے۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، کوئی نیا ڈرامہ کیا تو اسے کولکتہ جیسے پہنچا کر آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی مودی سرکار کو وارننگ، کہتے ہیں پاکستان مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت وسائل اور فوج کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے۔ بھارت کا جنگ میں جو حال ہوا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن، دراندازی کرنے والے 8 خوارج ہلاک، دہشت گردوں میں سے 2 افغان شہری نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 1 اپریل کو شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کارروائی، ہلاک دہشت گردوں میں امیر حمزہ حقیار اور امیر عبدالرحیم کا تعلق افغانستان کے علاقے پکتیا سے ہے۔ آئندہ بجٹ میں شعبہ توانائی کو 830 ارب روپے سے زائد سبسڈی نہ دی جائے۔ آئی ایم ایف کا مالی سال 2031 تک پاور سیکٹر گردشی قرض مکمل ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ حکومت کی آئی ایم ایف کو توانائی کے شعبے کی بہتری اور اصلاحاتی پیکج پر عمل درآمد تیز کرنے کی یقین دہانی۔ اصلاحاتی پیکج کے تحت بجلی اور گیس کے نرخوں میں مسلسل اضافہ، سبسڈی میں کمی ہوگی، پاور سیکٹر میں نجکاری اور گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات شامل، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری یا نجی انتظام میں منتقلی، 2027 کے اوائل تک متوقع بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ۔ پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت جو کہ 458 روپے فی لیٹر ہے اسے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر پیٹرول پمپ پر آپ کو پیٹرول مہیا ہوگا۔
عوام کا احتجاج رنگ لے آیا. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک دن بعد ہی 80 روپے کمی کر دی. نئی قیمت 378 روپے فی لیٹر ہو گئی. قوم سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ریلویز میں اکانومی کلاس کے مسافروں کے لیے کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا. چھوٹے کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ دیے جائیں گے. موٹر سائیکل والوں کو 1 لیٹر پر 100 روپے کی سبسڈی دی جائے گی. اسلام آباد اور پنجاب کے شہریوں کے لیے مفت سرکاری ٹرانسپورٹ کا آج سے آغاز. سندھ میں ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے. چاروں صوبوں میں بائک مالکان کو 2000 روپے ملیں گے. انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر فی لیٹر 100 روپے کی سبسڈی. ٹرک اور گڈ ٹرانسپورٹ کو فیول پر 17,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی. ریلوے مسافروں کے لیے بھی بڑا ریلیف. تاجر برادری کی سہولت کے لیے فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا. الیکٹرک بائکس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بن سکی. ہر موٹر سائیکل والے سے 3000 کا ٹیکس لیا جا رہا ہے. پاکستان میں سولر کے انقلاب کو دنیا نے مانا. شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ لیوی ٹیکس ڈیزل سے ہٹا کر پیٹرول میں ڈال دیا گیا. ذخیرہ اندوزی روکنا حکومت کا کام ہے. وزیراعظم نے کہا کہ 80 روپے ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیں گے. یہ 80 روپے کہاں سے آئیں گے؟ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 1 کیس میں اپیلیں جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواست دائر. کیس میں 31 جنوری 2024 کو سزائیں ہوئیں. سزا کے خلاف اپیلیں ابھی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں. اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائیں. درخواست گزاروں کی استدعا بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی اور بشرا بی بی کی جانب سے متفرق درخواستیں دائر کی. سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 47ویں برسی. 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا. آج ان کی برسی محض ایک یاد نہیں بلکہ ایک نئی فتح کی علامت ہے. سندھ حکومت نے آج صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر رکھا ہے. صدر مملکت اور وزیراعظم کا خراج عقیدت صدر زرداری نے کہا جمہوریت کی مضبوطی انصاف سے مشروط. انصاف اور قانون کی بالادستی ناگزیر ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی، خوشحالی، مضبوط دفاع کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں. آئین کی تیاری اور منظوری میں بھٹو نے تعمیری کردار ادا کیا. بھارت میں مبینہ انتخابی دھاندلی اور ملی بھگت کا رد عمل. عوامی مینڈیٹ پر جاکے کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے. مغربی بنگال کے عوام سڑکوں پر نکل آئے. مالدہ ضلع میں مظاہرین نے دفاتر کا گھیراؤ کر کے عدالتی عملے کو کئی گھنٹوں تک محصور رکھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال انتخابی عمل پر عوام کے اعتماد میں کمی اور بڑھتی بے چینی کی عکاس ہے. کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے، کوئی گٹر کا سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. انتظامیہ پتہ نہیں کہاں ہے. پیسے ہم ہر چیز میں ٹیکس بھرتے ہیں. کراچی میں ایک دن کی بارش سے شہر کا بدترین حال. کتابوں کا مرکز اردو بازار گندگی اور غلاظت کی تصویر پیش کرنے لگا. ہر گلی کیچڑ اور گٹر کے پانی میں ڈوب گئی. دکاندار اور خریدار دونوں کے لیے اذیت. شہری کہتے ہیں کہ ہر بارش کے بعد اردو بازار گندگی اور غلاظت کی آماجگاہ بن جاتا ہے. برسوں سے سیوریج لائنیں خراب ہیں جنہیں درست کرنے والا کوئی نہیں. ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں. کئی علاقوں میں سردی لوٹ آئی. اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل جم کر برسے. مزید برسات کی پیشگوئی. لاہور سمیت پنجاب میں بھی جلد تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیر آب. پشاور اور سوابی سمیت خیبر پختونخوا میں بارش. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی. کراچی میں بھی رات بھر موسم سرد رہا. کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کوٹ چھٹا کے کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے اور سیاحتی مقام فورٹ منرو میں شدید بارش اور ژالہ باری سے تباہی. ژالہ باری کے نتیجے میں درجنوں بھیڑ اور بکریاں ہلاک. سولر پینل اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان ہوا. شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. گندم سمیت دیگر فصلیں بھی متاثر ہوئیں. مقامی کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 پنڈیز بمقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ پی ایس ایل 11 کا 12واں میچ. اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹاس جیت کر راول پنڈیز کو بلے بازی کی دعوت. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں راول پنڈیز کی بلے بازی جاری. راول پنڈیز کو ابتدا میں ہی مشکلات کا سامنا رہا. 2 بلے باز صرف 15 رنز پر آؤٹ.
اور مظفر گڑھ میں شاہ گڑھ کا قدیم شاہی قلعہ کھنڈرات میں تبدیل. قلعہ مغلیہ دور کے آخری یا سکھ دور کے آغاز میں تعمیر ہوا تھا. ماضی میں قلعہ دفاعی چوکی کے طور پر استعمال ہوتا رہا. مٹی سے تعمیر قلعہ موسمی اثرات سے شدید متاثر. قلعے کے قریب مغلیہ دور کی قدیم مسجد اور قبریں موجود. مقامی افراد کا تاریخی ورثہ محفوظ بنانے کا مطالبہ.